السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدین نصیحہ۔ جب تک تھا اپنے گناہوں سے بے خبر، جب تک تھا اپنے گناہوں سے بے خبر، ڈھونڈتا تھا اوروں کے عیب و ہنر۔ جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ قابل قدر جناب صدر، عالی وقار، منتظر ابریز معلومات اور پھول دل ہم وقت و ہمدرد طالبات، آج ہمارے دل خون رنگ پھولوں کے چمنزار بنے ہوئے ہیں، اور معاف کیجیے گا یہ چمنستان خوشبو کی مہک نہیں بلکہ چمنی کے دھوئیں چھوڑ رہے ہیں۔ معاشرے کے طول و عرض میں نفرت کی جو دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، انہوں نے ہم سے ہر نظارہ شادمانی کو اوجھل کر دیا ہے۔ یہ چمن جو بہار اسلام کے نام سے ہم نے حاصل کیا تھا، نفرتوں نے اسے ہمارے ہی لہو سے لالہ زار کر دیا ہے۔ افسوس پھر اس بات کا ہے کہ متاع کارواں لوٹنے کے باوجود احساس زیاں پیدا نہیں ہو رہا۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ صدر محتشم، سامعات مکرم، نفرت نہیں محبت، اور ہاں گناہگار سے بھی محبت موضوع سکون ہے۔ امید ہے کہ میری اس بات پر اہل محفل گوشہ دل و جان کریں گے۔ عرب کے چرواہوں کی مسیحیت اور گناہ پسندی سے کون واقف نہیں تھا کہ ان کی لانترانیوں نے چاردنگ عالم کو ادھوکار کو سمودہ کر رکھا تھا، لیکن ہمارے آقا اور مولا کی محبت ان سے کس قدر تھی یہ قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ آقا، لگتا ہے کہ ان کے روز میں آپ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ جب سائلوں نے ایک آدمی کسی گناہگار سے نفرت کرتا ہے تو نتیجتاً وہ نہ صرف نیک بلکہ اس کی نیکی سے بھی نفرت شروع کر دیتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم برائی سے نہیں برے سے نفرت کرتے ہیں، اور آج کے باری کا مقام ہے کہ گناہ اور برائی کے معیار بھی ہمارے اپنے وضع کرتے ہیں، جسے چاہیں گناہگار قرار دے کر اس سے عزت کا حق چھین لیں۔ بقول شاعر: تو پرندے مار دے سربوش صنوبر مار دے، تو پرندے مار دے سربوش صنوبر مار دے، تیری مرضی کسی کو گناہگار کہہ کر مار دے۔ مکہ کے در یتیم کی حکمت پہ قربان جاؤں، جنہوں نے محبت کی بدولت درندوں کو چوپانی، غلاموں کو سلطانی، رہزنوں کو جہاں بانی اور شاہوں کو اخوانی کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور ہمیں بھی درس دیا کہ چاہیے اس کے لیے دل ہو کشادہ اپنا، چاہیے اس کے لیے دل ہو کشادہ اپنا، گرتا پڑتا جو کوئی بھی آب لا پائے۔ صدر ارجمن، سامعات دانشمند، مقصود التجا یہ ہے کہ برائی کو برا ضرور سمجھیے، لیکن آج کا گناہگار کل کا ولی اللہ بن سکتا ہے۔ آئیے ذرا براستہ تاریخ زیارت مدینہ کر لیں کہ ایک عورت نبی کائنات فخر موجودات علیہ السلام کے روبرو اقرار جرم کرتی ہے تو اس پر حد جاری کرنے کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پتھر برسا کر گناہ سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچانک صرف نازک کے سر سے پھوٹنے والا خون کا ایک قطرہ صحابی کے دامن مطہر پر پڑتا ہے۔ صحابی رسول نے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے بتقاضۂ بشریت اس گناہگار کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ ڈالے جس سے اس گناہگار سے نفرت کا اظہار ہونے لگا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے تیور بدل گئے، چہرہ اثر سرخ ہو گیا۔ فرمایا: میرے صحابی، اس سے نفرت نہ کرو، تمہیں کیا معلوم کہ دربار الہی میں اس کا کیا مقام ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم برائی سے نہیں برے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ کی دھرتی کا سکون داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ بقول شاعر: خالق نہ کسی کو یہاں یاد رہا ہے،
خالق نہ کسی کو یہاں یاد رہا ہے، انسان ہی انسان کا صیاد رہا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ناشاد رہا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ناشاد رہا ہے، یوں امن سکون دہر کا برباد رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہگار 99 آدمی کے قتل کے گناہ میں ملوث ہے، اس نے مفتی سے فتویٰ طلب کیا، جواب ملا تو اتنا بڑا گناہگار ہے، تیرے لیے دربار الہی میں معافی کا کوئی خانہ نہیں۔ اس نے مفتی کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل تو مکمل ہو گئے، لیکن آستانہ الہی میں گناہ برا ہے، گناہ گار نہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنے بڑے گناہگار کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرات، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مظلوم کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا تو تقاضۂ فطرت ہے، لیکن میری امت کے گناہگار اور ظالم کی بے خبر لینا، اس کو گناہگار کہہ کر برائی کے بھٹے ٹوپ اندھیروں میں مت دھکیل دینا، بلکہ اس کی خبر لینا کہ کہیں وہ ضلالت و گمراہی اور برائی میں دم نہ توڑ جائے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، پتھر کے زمانے کو رخ موڑ رہا ہے، پتھر کے زمانے کو رخ موڑ رہا ہے، رشتہ انہی ایام سے پھر جوڑ رہا ہے، دامن خرد سے ہاتھ پھر چھوڑ رہا ہے، دامن خرد سے ہاتھ پھر چھوڑ رہا ہے، انسان کی خبر لو یہ دم توڑ رہا ہے۔ آج کسی بھائی بہن سے کوئی غلطی گناہ ہونے کی دیر ہے، بس آنے والے میں اپنے گربان میں جھانکے بغیر بھائی بھائی سے برسرے بیکار ہو جاتا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا طلبگار ہو جاتا ہے، لاکھوں خون کا سیلاب مڑاتا ہے، جب گلستان خود اہل چمن کے ہاتھوں عقوبت خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم میں برداشت کا وعدہ رہا اور اصلاح کا جذبہ رہا تو ہم جبین ہستی پر شوکت و جاویدانی، عظمت و کامرانی اور کردار اللہ ثانی رقم کرتے رہے۔ جب نفرتیں بڑھی تو بقول اقبال، زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میری دیدہ ورو، میری دانش ورو، میں نے اپنے خیالات و افکار، منہج نظریات کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے۔ میں ان الفاظ سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اجازت کی طلبگار ہوں۔ ذرا تو یاد کر یوسف بہار شہر کنا کو، ذرا تو یاد کر یوسف بہار شہر کنا کو، دل پر درد میں ڈھونڈ لے ملت کے درما کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔